ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور داڑھی نہ رکھنے کا کیا گناہ ہے۔ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور داڑھی نہ رکھنے کا کیا گناہ ہے۔ سوال: کیا داڑھی نہ رکھنے سے ہم 24 گھنٹے گناہ میں ہوتے ہیں، یا اگر داڑھی نہ رکھیں تو جہنم کے چوتھے درجے میں شامل کیے جائیں گے؟ اصل میں آج جمعے میں امام صاحب نے یہ بات بولی تو میرا دل بس مانا نہیں، انہوں نے کوئی روایت یا حدیث نہیں بتائی، اس لیے یہ سوال آ گیا سامنے۔ تو جواب اس میں یہ ہے کہ داڑھی تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، مسلمانوں کا قومی شعار اور مرد کی فطری اور طبی چیزوں میں سے ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعار کو اپنانے کے لیے اپنی امت کو ہدایت دی اور اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ اس لیے جمہور علماء امت کے نزدیک داڑھی رکھنا واجب اور اس کو کتروانا یعنی کتروا کر یا منڈوا کر ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا مرتکب فاسق اور گناہ گار ہے۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ سے امام مسلم اور اصحاب سنن نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، پیدائشی سنت: ایک تو مونچھ خوب کتروانا، دوسری داڑھی چھوڑنا، تیسری مسواک کرنا، چوتھی پانی سے ناک صاف کرنا، پانچویں ناخن کاٹنا، چھٹی انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، ساتویں بغل کے بال اکھاڑنا، آٹھویں زیر ناف کے بال مونڈنا، نویں پانی سے استنجا کرنا۔ ذکریہ رحمت اللہ راوی کہتے ہیں کہ مصعب نے کہا ہے 10 چیزیں بھول گیا مگر یہ کہ یہ کلی ہوگی۔ میں 10ویں چیز بھول گیا مگر یہ کہ یہ کلی ہوگی۔ حدیث کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ سے بزار نے روایت کیا کہ نبی کریم نے فرمایا مجوسیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی مونچھیں کاٹو اور داڑیاں بڑھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں کاٹو اور داڑیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ مذکورہ بالا حدیث میں صراحت سے داڑھی کے بڑھانے کا حکم ہے اور رسول اللہ کے صریح حکم کی خلاف ورزی ناجائز اور حرام ہے۔ اسی معنی کے مزید احادیث درج ذیل ہیں۔ حدیث کا ترجمہ ہے نیز داڑھی منڈوانا ایسا جرم ہے کہ اس کی حرمت پر ساری امت کا اجماع ہے، امت کا ایک فرد بھی اس کبھی فعل کے جواز کا قائل نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد کے شارح صاحب المنہل العذب نے لکھا ہے کہ داڑھی کا منڈوانا سب ائمہ مجتہد دین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ رحم اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں مذکورہ عبادت کے آخر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ علامہ اسقفی رحمۃ اللہ کا قول لم پوجا احدن داڑھی منڈانے کی حرمت پر اجماع کا صریح دلیل ہے۔ نیز اس کے صاف کرنے مشت سے کم کاٹنے کی حرمت اشارتاً قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تغیر خلق اللہ یعنی انسانی اعضاء میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تخلیق میں تبدیلیاں کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو وسیع دلاؤں گا اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس میں وہ چوپایوں کے کانوں کو
تلاشا کریں گے اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے، اور جو شخص خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سری نقصان میں رہے گا۔ ناظرین، اس کے اوپر اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں پیش کریں گے۔ مختصراً یہ ہے کہ یہ داڑھی جو ہے اس کے اوپر حدیث شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہی کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے کہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کو دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ روزانہ ایک حدیث ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم جو چیز دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔